تاجدار ختم نبوت پر لاکھوں درود و سلام کے حوالے سے فاتح قادیانیت امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جبکہ اس حوالے سے انجمن نوجوان اسلام کے سربراہ انجینئر سلیم حسین اور دیگر مقررین نے اپنے خصوصی خطاب میں بتایا: نبیوں کو ختم کرنے والی ذات اقدس، رسالت و نبوت جس ہستی پر جس ذات اقدس پر ختم ہو گئے، وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا، ہم سب کے آقا و مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ختم نبوت کو سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ انسان پہلے یہ سمجھے کہ نبی کی تعلیم کیا ہے، نبی کس کو کہا جاتا ہے، اور نبوت کی جو شرائط ہیں وہ کیا ہیں، نبی کی جو صفات ہیں، صفات کیا ہیں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو سمجھنے کے بعد جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے پھر اس کو سمجھنا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ آج جو ہے وہ 7 ستمبر 1974 کو جو پاکستانی تاریخ کا بڑا دن تھا، اس عنوان سے فاتح قادیانیت حضرت امام شاہ نورانی رضی اللہ عنہ کانفرنس کے نام سے یہ بنتی ہوئی سجی ہوئی ہے، جس میں ہم سب شریک ہیں۔ علامہ صاحب بہت بڑی باتیں کر رہے تھے، جو دین کی باتیں، اور حقیقت میں یہ ہے کہ عمومی طور پہ ہم یہ بات نہیں سنتے، محراب منبر کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہو پاتا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب محراب منبر سے دین کی حقیقت بیان نہیں ہوگی تو مسلمانوں کو جو ہے اس کے حوالے سے بھی آگاہی نہیں ہوگی، ان کی فکر بھی بلند نہیں ہوگی، ان کے جو ہے وہ ان کو دین کے تقاضوں کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ تو اسی لیے ہمیں تھوڑی سی باتیں مشکل لگتی ہیں، مختلف لگتی ہیں، اور جو ہے وہ باتیں ہم ختم نہیں کر پاتے۔ یہ حقیقی بات ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے کالم کو چھیڑا، آپ غور فرمائے، اہل سنت کی طرف سے زبردست مطالبہ ہوتا رہا کہ اس وزیر بے ضمیر کا نام ظاہر کیا جائے، اور دھرنے دیے گئے، لوگ شہید ہوئے، سینکڑوں زخمی ہوئے، اور آج تک اس وزیر کا نام نہیں بتایا گیا۔ صوفی ایاز خان نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ایک موقع پر میری ان سے گفتگو ہو رہی تھی، انہوں نے کہا مولانا شاہ احمد نورانی نے جو کام کیے ہیں، اگر پہاڑ کو ایک مقام سے اٹھا کر دوسرے مقام پہ رکھا جائے یہ کام آسان ہے، مولانا نورانی نے جن حالات میں یہ کام کیا وہ کام بڑا مشکل ہے۔ فوج پہ سارا اقتدار پہ قبضہ قادیانیوں کا، اور جب 1953 کے اندر قادیانی، جب 1973 میں قادیانیوں کا جلسہ رنگوا میں ہو رہا ہے، پاکستان ایئر فورس کے 3 ہوائی جہاز گئے، باری باری ڈائیو لگائی اور سلامی پیش کی۔ اس وقت کا امیر مرزا کہنے لگا کہ دیکھو پھل پک کے تیار ہے، پوری پاکستان کی فوج پر قادیانی افسران قابض ہو چکے ہیں۔ اور اس وقت کا جو ایئر فورس کا سربراہ تھا وہ مرزا ظفر احمد خان، اس نے 3 قادیانی پائلٹس بھیجے کہ جاؤ سالانہ جلسے کو سلامی دو۔ اس نے کہا پھل پک کے تیار ہے، ان قریب ہماری چھولی میں گرنے والا ہے۔ حضرات محترم، قادیانی پاکستان کو تباہ کرنا چاہتا تھا۔ 40,000 میل سے زیادہ کا سفر کیا ہے، اور اس عرصے میں 180 سے زائد جلسوں سے خطاب کیا ہے۔ پورے ملک میں لاکھوں کی تعداد میں شہروں کے اندر جماعت رسالت کے پروانے جو ہے وہ سڑکوں پر تھے کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جب تک پاکستان کی یہ حکومت اور پارلیمنٹ ان کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لیے اعلان نہیں کرتے تھے تب تک یہ مظاہرین، یہ جلوس، یہ جلسے، یہ ریلیاں اور یہ جہاد ختم نہیں ہوگا۔ اور یہ اتنا بڑا جہاد تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کسی طور پر بھی تیار نہیں تھے کہ قادیانیوں کو غیر مسلم مقید قرار دلوایا جائے۔ یہ رپورٹ کی ضرورت ہے، مجھے یہ بات سے کر رہا ہوں کہ بعد آج کے ناپسند لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ایک قسم کی جو ہے چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ بنا کے وائرل کر رہے ہیں کہ جس میں اس پر ثابت کیا جا رہا ہے کہ بھٹو نے یہ کہا کہ میں اپنی موت کے فرمانے پہ دستخط کر رہا ہوں۔ کچھ بھی نہیں کیا بھائی، یہ بات ضرور ہے
کہ بھٹو صاحب کو پریشر میں دباؤ میں لانے کے لیے امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں کراچی سے لے کر خیبر تک شمالی رسالت دیوبند والوں نے وہ عظیم الشان قربانیاں دی اور جدوجہد کی، جس کے نتیجے میں عثمان علی بھٹو کو مجبور ہونا۔ جبکہ جمعیت علماء پاکستان کے جنرل سیکریٹری مستقیم نورانی، جوائنٹ سیکریٹری اسلم عباسی، عبد الرزاق سانگانی، سابق JUP کے کونسلر عرفان نورانی اور سرگرم کارکن محمد فاروق نورانی کے علاوہ محمد ہارون اور علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی، جبکہ فاتح قادیانیت امام شاہ احمد نورانی صدیقی کانفرنس کے اختتام پر ملک کی سلامتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا کے حوالے سے دعا علامہ مولانا قاری محمد صدیق نے کرائی۔ ندیم صدیقی، میٹرو 7 پاکستان۔